بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا پہ ہو رہی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین، کہ پروردگار اس دنیا میں ہم کو زیارت امام حسین نصیب ہو الہی آمین، اور آخرت میں شفاعت الحسین نصیب ہو الہی آمین۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ میں بار بار ایک بات بول رہا کہ یہ دعا اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اگر آپ وضو سے بھی نہیں ہیں کوئی مشکل نہیں، آپ کی زبان پہ یہ رہے جب آپ گھر سے نکلو، when you leave your house، میری لینڈ میں جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں صبح میں آفس کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کام کے لیے، ایک چھوٹا سا ایک ہوم ورک دے رہا آپ کو، آپ یہ کر کے دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے، آپ مجھے بتانا، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو اینڈ کال می اینڈ سینڈ می دا میسیج کہ دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے۔ کوئی کام ہو، جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو اس میں کامیابی ہوتی، لیکن تم حق پہ رہنا، جاب پہ جا رہے تمہاری جاب کی سیکیورٹی رہتی، بزنس کے لیے جا رہے اس دن کا بزنس دیکھنا تم، لیکن حلال رزق ہو، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہو، پھر دیکھو اس کا ثواب کیا ہے، کیسا پروٹیکشن ہوتا۔ میں نے کہہ دیا کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، پاک رزق، حلال رزق کے لیے جا رہے، جس کام کے انٹرویو کے لیے جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے، بچے ایگزامز لکھنے جا رہے، جاب پہ جا رہے، اگر کوئی اس طرح سے سلام کر کے نکلے مولا حسین کو اپنے دروازے پہ، آپ گراج سے باہر نکلتے یا مین ڈور سے باہر نکلتے، ایک منٹ بچوں کو بھی یاد دلاؤ کہ بچوں کو آپ سکول چھوڑنے جاتے، ڈراپ کرنے جاتے بچوں کو، یہ بچے باہر جا رہے ہیں تب دروازے پہ کھڑے رہ کے، مین گیٹ پہ کھڑے رہ کے، before you leave the house just say سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ کو یاد آیا کہ کس زیارت کے یہ جملے ہیں؟ زیارت عاشورہ کے جملے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ اس کے بعد بولو السلام علیکہ یا غریب الغرباء علی ابن موسی رضا، سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر، پھر اپنے ہاتھ کا ایسا رکھو، سلام علیکہ یا فرزند زہرا یبن الزہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ بس کتنی دیر ہوئی؟ ایک منٹ۔ میں آپ کو اس کا ثواب بتاتا کہ کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیسا پروٹیکشن ہے۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، کیسا پروٹیکشن ہے، اور یہ میں نہیں بول رہا، معصوم سے نص سے معصوم ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سفر پہ جب جاؤ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو، غریب امام کا، جس کو ہم امام ضامن بھی کہتے، اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ بہت بڑی زیارت ہے انشاءاللہ، آج کے مجلس میں آئے گا کہ کیسی زیارت سے کیا فائدہ۔ اگر کوئی غریب امام کو سلام کر کے جا رہا سفر پہ، آپ گھر سے نکل رہے، سفر ہی ہے آپ کا، یہ چھوٹا سفر ہے، ہو سکتا ہے لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ آپ گھر سے باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کار خراب ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کہیں پھنس جائے، کوئی پرابلم آ جائے، اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے غریب امام کو سلام کیا، آپ کا سفر بخیر ہوتا، آپ کا سفر سکون کے ساتھ ہوتا، آپ کی سفر میں جو آبسٹیکلز ہیں، آپ کی ٹریولنگ میں جو ہرڈلز آ رہے وہ ہرڈلز دور ہوتے، آبسٹیکلز دور ہوتے، راستہ کھلتا بالکل۔ اور امام حسین کو سلام کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ نے کیسا سلام کیا؟ آپ دیکھو کہ جتنے معصومین کی زیارات ہیں اس میں اس طرح کا سلام نہیں، بار بار بیچ میں، سٹارٹنگ میں ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام علیکہ یا حجت خدا ولی اللہ۔ ہر امام کا سلام اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن مولا حسین کو بار بار سلام کیا گیا۔ اور کل میں نے بات بولی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے یہی کہا کہ کوئی سلام، کوئی زیارت مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں، خاکی انسان کی لکھی ہوئی نہیں۔ ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے، نص معصوم ہے، معصوم کے زبان کے نکلے ہوئے جملے، دہن مبارک کے جملے،
اسی لیے اس زیارات میں وہ پاور ہے دوستوں. میں یقین کرو میری بات پہ, میری بات پہ تم یقین کرو, جو بھی مجھے سن رہا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آزمائی ہوئی بات ہے, کوئی ایسا دنیا کا ایشو نہیں ہے جو امپاسبل ہے. ہر ایشو پاسبل ہے, ہر دعا تمہاری پاسبل. اللہ کا وعدہ ہے, میرا کریم پروردگار وعدہ کر رہا, جو مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا. ارے میں نہیں پکارتا اس کے بعد بھی وہ میرے رزق بند نہیں کرتا, رزق کھولتا. صحت دی ہے اللہ نے, عزت دی ہے, صرف اس کا کرم. ہم زیارت مولا حسین آپ دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھ رہے, اس کا ثواب سننا خالی بس. آپ نے کہا سلام علی حسین, کہ میرے مولا آپ کو سلام. دوستو آپ انصاف سے بولو, کل میں نے بات بولی تھی کہ سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. مولا حسین کے لیے کیا کہا؟ جب تم گھر سے نکلو, when you start, when you leave your house, when you leave your house, گیراج پہ ہو یا مین ڈور, جہاں سے بھی نکل رہا, ایک لمحہ مانگ رہا, میں سب کچھ بول رہا, جو میری مجلس ادارے جعفریہ میں سن رہے, میں آپ کو آج ایک گولڈن گفٹ دے کے جا رہا میری چوکی مجلس کا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. آپ گاڑی میں بیٹھ رہے, دروازے کے پاس کھڑے رہ کے بولو سلام علی الحسین. آپ اب اس کی میں ڈیٹیل میں جا رہا کہ کیسے اس کا ثواب اور کیسے آپ کے حالات بدلتے. آپ نے کہا سلام علی الحسین, مولا حسین نے کربلا سے پلٹ کر میری لینڈ میں تمہارے گھر پہ, پلیز 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 غور سے سنو, تمہارے گھر پہ کھڑے رہے کہ مولا نے تمہارے گھر پہ نگاہ ڈالی, تمہارے اوپر نگاہ ڈالی. کیوں؟ جواب سلام جب دیتا تو دیکھ کے دیتا, جواب سلام جب دیتا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیتا, جواب سلام جب دیتا تو تم اس کی طرف دیکھتے, you look at him and say علیکہ السلام. تم ایسے نہیں کرتے کہ اگر تم کو کوئی سلام کرے تو تم ایسا پلٹ کے بولو علیکہ السلام. یہ ایٹیکیٹ نہیں ہے, یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے آپ ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے. نو, آپ کیا کرتے, پہچانتے بھی نہیں اس کو, لیکن آپ جیسے ہی اس نے دیکھا اور اس نے کہا السلام علیکم تو آپ اس کی طرف دیکھتے, آئی کانٹیکٹ ہوتا, اس کے بعد جواب دیتے علیکہ السلام. دوستو تم انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. تم نے میری لینڈ میں وہاں پہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے کہا سلام علی الحسین. مولا حسین نے کربلا سے تم کو تمہارے گھر کو دیکھا, اگر حسین کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑ جائے, پھر بول رہا مولا حسین کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑ جائے تو تمہارے گھر کی بلائیں دور ہوں گی, تمہارے گھر میں رحمت خدا آئے گی. آپ سوچو, میں خود جو بول رہا یہ فیکٹ نہیں. جب بھی آپ کسی کو سلام کرتے اس کو دیکھ کے سلام کرتے. آپ اپنے گھر کے اندر سے مولا حسین کو آپ نے سلام کیا تو مولا حسین کی نگاہ آپ کے گھر پہ پہنچی. نگاہ امام ہمیشہ رحمت کی نگاہ. ہم کیا دعا کرتے, مولا ایک نگاہ کرم کر دو. ہم یہی بولتے نا, مولا ایک نگاہ کرم کر دو, مولا ایک نگاہ آپ میرے اوپر ڈال دو. ہم یہی دعا کرتے, میں تو یہی دعا کرتا کہ میرے مولا حسین کی ایک نگاہ, ایک گلانس بھی میرا مولا حسین مجھے دیکھ لے تو میری بخشش ہو جائے گی. ارے جس کا نام اگر کفن پہ آ جائے حسین, مظلوم حسین اگر نام کفن پہ آ جائے تو تمہاری بخشش ہے. صرف نام آ جائے, اگر مولا حسین تم کو دیکھے بخشش نہیں ہوگی, بیماریاں دور ہو جائیں گی. ارے جس کا خون جس خاک پہ گرا, وہ خاک کا چھوٹا سا ذرہ اگر تم نے منہ پہ رکھ لیا بیماروں کو شفاعت کے لیے تو شفا ہو جائے. نیاز حسین جو تم بانٹ رہے, نیاز حسین, اگر نیاز حسین ہاتھوں پہ لے کے دعا مانگے تو اس کا واسطہ لے کے دعا قبول. اللهم صل على محمد وآل محمد